بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ گزشتہ درس میں ان لوگوں کا ذکر کیا جنہیں قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ وہ جواب میں کہتے ہم اپنے اوپر اترنے والی کتاب اور سچ حقیقت مانتے ہیں، یکفرون بما وراءہ، اس کے علاوہ تمام حقیقتوں، کتابوں، کلاموں کا ہمیں انکار ہے۔ وہ الحق فرمایا اگرچہ قرآن جیسا سچ اور حقیقت مصدق ان کے پاس موجود کتاب کا مصدق ہی کیوں نہیں، لیکن پھر بھی یہ قرآن ماننے کے لیے تیار ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اپنا مانیں گے، دوسرا کچھ نہیں مانیں گے، اپنی کتاب بھی مانیں گے، اپنا نبی بھی مانیں گے، اپنے نبی سے ہٹ کر کسی اور کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے انہیں ڈانٹ پھیلاتے ہوئے فرمایا لِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، اگر مانتے ہو پھر بتاؤ کہ انہی انبیاء کی ماننے کے دعوے کے باوجود انہی کے قتل کی بھی درپیش، یہ کیسا ایمان ہے؟ جن سے محبتیں جتلاتے ہو انہیں ہی ڈستے ہو۔ جس طرح کسی نے کہا تھا نا، جنگلوں میں سانپ اور شہروں میں رہتے ہیں آدمی، سانپوں سے بچ کے آؤ، بچ کے آؤ تو ڈستے ہیں آدمی۔ ماننے کا دعویٰ بھی ہے، پھر اسی کا قتل بھی ہے۔ فرمایا سمجھ سے بات ہے۔ اب رب العالمین مزید اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، پکی بات ہے لے کر آئے تمہارے پاس موسیٰ پیغمبر دلائل بینات، 9 نشانیاں میرا پیغمبر لے کر تمہارے پاس آیا، 9 معجزات پے در پے میرے پیغمبر نے تمہیں دکھائے، ید بیضا والا، عصا والا۔ کبھی اللہ کا پیغمبر اپنا ہاتھ مبارک بغل میں ڈال کے نکالتا ہے، وہ سورج سے بھی زیادہ چمک والا، روشنی والا۔ کبھی اللہ کا پیغمبر اپنی لاٹھی مبارک میدان میں ڈالتا ہے، وہ ڈنڈے اور رسیوں کو نگلنا شروع
کر دیتی ہے، اژدہا بن جاتی ہے، بہت بڑا سانپ بن جاتی ہے۔ کبھی ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، کبھی میں ان پر طوفان بھیجتا ہوں، کبھی چوہوں کا، کبھی ٹڈیوں کا، اور کبھی مینڈکوں کا، کبھی والدم خون کا عذاب، خون والے معجزات میں نے انہیں دکھائے، مگر اس کے باوجود تم ماننے والے۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن اتنے دلائل لے کر میرا پیغمبر آیا، اتنے معجزات دکھائے، اس کے باوجود جو بات پیغمبر تم سے منوانا چاہتا تھا وہ بات یہ تھی کہ لوگوں، اس کائنات کا نظام چلانے والا وہ اکیلا، کوئی دوسرا اس کا شریک۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون۔ اتنے دلائل معجزات کا نظارہ کرنے کے باوجود تم نے گائے کے بچے کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی، اس کے نام کی نظر نیاز شروع کر دی، وانتم ظالمون۔ حقیقت یہ ہے کہ تم جیسا ظالم کوئی نہیں، اگرچہ تمہارا دعویٰ ہے ہم ایماندار ہیں، ایماندار بندہ، مومن بندہ انصاف والا ہوتا ہے، ظلم والا نہیں ہوتا۔ اگرچہ دعویٰ تمہارا ایمان کا ہے لیکن انتم ظالمون، تم جیسا ظالم کوئی نہیں کہ تم غیر اللہ کے پجاری ہو، غیر اللہ کے عابد ہو، ان کے نام کی نظر نیازیں دیتے ہو۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہ وقت بھی یاد کرو جب میں رب نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا، اس وعدے پر عمل درآمد کروانے کے لیے رفعنا فوقکم الطور، میں نے طور کو تمہارے اوپر اٹھایا، بلند کیا، تمہارے سروں پہ کھڑا کر کے میں نے کہا مانو، اگر نہیں مانو گے اسی پہاڑ کے نیچے تمہیں دبا کے تباہ و برباد کر کے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، میں نے تم سے یہ مطالبہ کیا، تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ جو کچھ میں نے کتاب کی صورت میں، پیغمبر کی سنت کی صورت میں تمہیں دیا، بقوت، پوری صلاحیتیں، پوری طاقتیں لگا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش، پوری طاقت لگاؤ۔ کتنی؟ ہاں، اور ہمیں اللہ کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنا، طاقت سے زیادہ رب کسی کو مکلف بناتا ہی نہیں ہے۔ میں نے مطالبہ کیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا زور لگا کے پکڑو، واسمعوا، اور اس مسئلے کو خوب سنو۔ کیا کرو؟ اللہ، سنو گے تب جب کوئی سنانے والا ہوگا، میرا پیغمبر کتاب سنانے والا،
تم کتاب سننے والے بن جاؤ، اچھی طرح میرا حکم سن لو۔ قالوا سمعنا وعصینا، قوم جواب دی کی کہتی ہے سمعنا، اللہ ہم نے تیرا حکم سن لیا، یا اللہ سن بھی لیا تانا مان بھی، لیکن جیسی ہی رب نے پہاڑ کو سروں سے ہٹایا عصینا، فوراً کہنے لگے ماننے والی بات۔ کتنے بڑے بدبخت تھے، اللہ پکڑ میں آتے فوراً مان جاتے، لیکن جیسی آزادی ملتی پھر وہی طرز۔ اصل وجہ کیا تھی؟ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، پلا دی گئی ان کے دلوں میں گائے کے بچے کی محبت، وہ گائے کی بچے کو معبود بنا بیٹھے، اور وہ محبت یوں رچ بس گئی جیسے پینے والا پانی پی لے تو وہ وجود کے اندر گھل مل، اس طرح وہ محبت ان کے دلوں میں پیوست ہو گئی کہ اب یہ سب کچھ چھوڑ بیٹھے، اللہ کا حکم بھی انہیں نظر نہیں آیا، رسول کی سنت بھی نظر نہیں آئی، ان کے دلوں میں یوں محبت بیٹھ چکی ہے بے کفرہم، ان کے کفر کی۔ اللہ رسول کے مقابلے میں کسی کی بھی محبت آ جائے بے کفرہم، اللہ کہتے ہیں وہ کفر ہے۔ خدا کے مقابلے میں کسی اور کی محبت غالب آ جائے، رسول کے مقابلے میں کسی اور کی محبت غالب آئے تو بے کفرہم، یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رسول کے مقابلے میں کسی عالم کی محبت آئے، کسی بزرگ کی محبت آئے، کسی کتاب کی محبت آئے، کسی پیر کی، مرشد کی، استاذ کی، اپنے کی، چھوٹے کی، پرائے کی، کسی کی بھی محبت آئے تو بے کفرہم، وہ کفر بن سکتی ہے اسلام ایمان۔ اللہ کا قرآن کچھ کہہ رہا ہو، بندہ کہتے ہیں نہیں حضرت صاحب، نبی پاک کی حدیث سنت کچھ کہہ رہی، بندہ کہتے ہیں نہیں حضرت صاحب، اللہ اللہ اللہ۔ دوستو دعا کیا کرو اور کوشش بھی کیا کرو کہ اللہ رسول کی بات آ جائے تو بس اسے تسلیم کر لینا چاہیے، جب تک نہیں پتا نہیں پتا، جب پتا لگ گیا تو اب اللہ رسول کی ترجیح ہونی چاہیے، اپنے بزرگ، اپنے محبوب، اپنے اساتذہ، وہ اللہ رسول کے مد مقابل نہیں کھڑے ہونے چاہیے۔ یہ بات اگر ہماری زندگی میں نہ آئی، ہم نے اللہ رسول کو ترجیح نہ دی، کوئی اور ہستی ان کی محبت پہ غالب رہی، تو نتیجہ جہنم کے داخلے کی صورت میں نکلا۔ قُلْ بِسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کی آیات کا کفر تم نے کیا، رسولوں کی مخالفت تم نے کی، امام الانبیاء کی نبوت کا انکار تم نے کیا،
گائے کے بچے کو معبود تم نے بنایا، پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم ایماندار ہیں۔ میرا پیغمبر قل بسما یامرکم بہ ایمانکم، آپ فرما دیجئے کہ یہ تمہارا ایمان انتہائی برا ایمان ہے۔ اگر اس چیز کا نام ایمان ہے تو انتہائی برا ہے، انتہائی برا ہے۔ اس چیز کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی محبت پہ اوروں کی محبت غالب آ جائے، اللہ کا انکار، آیات الہی کا انکار، رسولوں کی نبوت کا انکار، رسولوں کے قتل کے منصوبے، یہ سارا کچھ تم کہتے ہو ایمان ہے۔ اگر ایسا ایمان ہے تو یأمرکم بہ ایمانکم، انتہائی برا حکم ہے تمہارے ایمان کا۔ تمہیں یہ ایمان سکھا رہا ہے نا کہ انبیاء کے قتل کے منصوبے بناؤ، تمہیں یہ ایمان سکھا رہا ہے نا کہ اللہ کی محبت پہ اوروں کو ترجیح دے دو، تو یہ انتہائی برا ہے، برا ہے، برا ہے۔ اللہ ہمیں سچا حقیقی ایمان نصیب فرمائے، وہ اس ایمان سے بچائے جس کو ہمارا مزاج ایمان سمجھ بیٹھا ہو۔ جی مزاج کچھ کہے، اللہ رسول کچھ کہے، شیطان ضروری نہیں کہ بے ایمان بنا کے دھوکے دے، شیطان بعض دفعہ دین کی صورت میں بھی دھوکے دیتا ہے۔ شیطان نے اپنا حصہ نکالنا ہے، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اللہ تیرے بندوں سے میں نے حصہ ضرور نکالنا ہے۔ جسے اس نے شرک میں لگایا، کفر میں لگایا، اسے تو شیطان نے چھوڑ دیا، اور جو دیندار ہے اس پر شیطان کے حملے بڑے باریک ہیں۔ تاریخ کے اندر ایک واقعہ مشہور ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ شیطان ان کے پاس آیا، بس ایک واقعہ ہے، اور آ کے کہتا ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ابھی آپ کو نماز کی ضرورت نہیں، دیگر کسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ ایسا اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک جاہل بڑا اللہ کا بزرگ تھا، نیک تھا، دین پر عمل کرنے کے لیے علم ضروری ہے، علم ضروری ہے۔ وہ بڑا تہجد گزار، عبادت گزار، لیکن مسجد کے اہل محلہ کے شرارتی نوجوان کہتے تھے اتنی کیڑی بزرگی ہے، اس کی مذاقیں اڑاتے تھے۔ بڑے سنجیدہ لوگوں نے سمجھاتے تھے کہ یار ایسے نہ کرو، اللہ ناراض ہو جائے گا، آخر نیک آدمی ہے۔ انہوں نے کہا چلو اس کی نیکی اور بزرگی آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ ایک نوجوان نہ رات کو چھت پہ چڑھ کے عجیب سی آواز نکال کے کہتا ہے میں جبرائیل امین ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تو اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ تجھے اب تہجد کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں، سویرے بزرگ نمازت کوئی نہیں آئے۔ کہیں پوچھا بھائی ایک ہے، اس آگیا راتی میرے کو جبرائیل آیا تو دس گیا بھائی تینوں عبادت دی لوڑ، وہ جاکو تو ہس کے آدھا بھائی ویکھ لینے اپنے بزرگ دی بزرگی، اے جہالت والی بزرگی دا اے نتیجہ نکل۔ خیر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ابلیس آیا، یہاں تو لڑکا آیا وہاں ابلیس آیا، آواز دے کے کہتا ہے شیخ تو اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ اب تجھے عبادت کی ضرورت۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فوراً فرماتے ہیں لعنتی، اللہ تجھے تباہ برباد کرے۔ اللہ اپنے محبوب کو تو فرمائے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرا پیغمبر جب تک موت نہیں آتی عبادت میں لگا رہے، اور میں اس قدر قیمتی بن گیا، نبوت سے بھی کسی اونچے درجے میں پہنچ گیا کہ تو مجھے کہتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور رب کہہ رہا ہے
کہ عبادت کی اب ضرورت ہے۔ رسولوں کے سردار پیغمبر کو موت تک عبادت کا حکم، اور مجھے موت سے پہلے ہی عبادت ختم کروا دی گئی۔ شیطان کہتا ہے شیخ عبد القادر تجھے اپنے علم نے بچا لیا۔ فرماتے ہو ابلیس پہلے سے بھی زیادہ باریک حملہ کر گیا، علم نے کدھر بچا لیا، اللہ کی رحمت نے مجھے بچا لیا۔ علم نے نہیں بچایا، اللہ کی رحمت نے بچایا ہے۔ اللہ، تو شیطان نے اپنا حصہ ضرور نکالنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان جزیرۃ العرب میں مایوس ہو گیا کہ یہاں عرب کے لوگ اب شرک کریں گے، وَلَكِنَّ التَّحْرِيشَ بَيْنَهُمْ، لیکن آپس کی لڑائی بھڑائی خارش، ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا، یہ کام شیطان یہاں بھی کر کے اپنا حصہ نکالتا رہے گا۔ بس اللہ سے دعا کیا کریں، مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اور اس کے لیے عملی طور پہ کوشش بھی کیا کریں۔ جہاں کہیں بھی اللہ کی کتاب کا درس ہوتا ہے دوستو، وہاں شرکت کیا کریں، یہی باعث نجات ہے، باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ اللہ کی کتاب سیکھیں، اور سیکھ کر جس قدر آپ کو ایک آیت کا علم ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، محبوب کا فرمانا ہے، ایک آیت کا علم ہے، ایک آیت سیکھی ہے تو وہ بھی دوسرے کو بتایا کرے کہ آج یہ مسئلہ سنا ہے، وہ مسئلہ سنا ہے، اس آیت میں یہ آیت سیکھی ہے، اس میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے، اس میں وہ بیان، جتنا بھی پتہ ہو وہ دوسروں تک پہنچانا ہے، یہی تبلیغ ہے۔ اس کے لیے سپیشل ہے، گھر بار چھوڑ کے علیحدہ ایک انتظام کر کے وہ تبلیغ کا بالکل کوئی ضروری، کوئی کرے تو محنت کر رہا ہے، اللہ اس کی قبول کرے، لیکن شریعت کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ سارے کام دھندے چھوڑ کے سپیشل آ جا۔ شریعت کہتی ہے بس ایک آیت کا علم تجھے ہو گیا تو وہ آگے پہنچا دے، یہی تبلیغ ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، تو آگے پہنچانے کی بھی کوشش کیا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق۔